ہوئے وہ بیان ہو گئے. اب ہے کہ تیسرے سال میں کیا احکامات آئے. مدینہ منورہ میں احکامات آ رہے تھے ہر سال، تو اس تیسرے سال میں 3 احکامات ہیں، آج ہم ان پر بات کریں گے. ایک ہے شراب کی حرمت آ گئی. دوسری بات ہے مشرک اور کافر عورتوں سے نکاح کی حرمت ہوگی. تیسری بات وراثت کا حکم اور قانون آیا. اب ان 3 پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، شراب کی حرمت 4 مراحل میں آئی، یعنی قرآن نے شراب کی حرمت کو 4 مراحل میں آہستہ آہستہ بیان کی، اور لوگوں کا ذہن اس کے خلاف بنتا گیا. تو 4 مرحلے ہیں. اب دیکھیں 4 مرحلے. پہلا مرحلہ ہے پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. کھجور اور انگور کے پھلوں سے، میووں سے تم بناتے ہو نشے والی چیزیں اور اچھا رزق. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. یہاں قرآن کریم نے نشے کو اچھے رزق کے مقابلے میں لائے. شراب کو حرام نہیں کہا، لیکن اچھے رزق کے مقابلے میں ایک چیز لائے. اب جو آدمی تھوڑا سا سوچے گا تو وہ کہے گا ایک طرف تو ہو گیا رزق حسن اور ایک اس کے مقابلے میں سکر، تو اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ تو رزق حسن کے مقابلے کی ایک چیز ہے. اس سے دماغوں میں بات آ گئی. اب دوسرے نمبر پر اس سے آگے بڑھے. دوسری آیت دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ بڑھ کر ہے ان کے نفع سے. اب بتا دیا کہ گناہ ہے اور گناہ بڑھ کر ہے فائدے سے، تو اس سے دماغ اور زیادہ بن گیا کہ گناہ ہے، اگر کچھ فائدہ ہے تو گناہ زیادہ ہے. تو کچھ لوگوں نے اس میں بھی چھوڑ دیا، لیکن اب حرمت نہیں آئی. تیسرا نمبر دیکھیں، سورۃ النساء آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو. جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے اور تمہیں سمجھ میں نہ آنے لگے جو تم پڑھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہ آؤ. جب یہ آئی تو مسلمان لوگ، نماز جو مسلمان کی راحت ہے، کہا یہ اتنی خراب چیز ہے کہ ہم کو نماز سے روک دیا گیا اس کی وجہ سے، تو لوگوں نے کچھ نے یہاں چھوڑ دیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد دیکھیں چوتھا مرحلہ، اور اب اعلان ہوگی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو، پکی بات ہے شراب، جوا اور درگاہیں جہاں پر لوگ جا کر کے اپنی نظریں مانتے ہیں، اور ازلام اور فال نکالتے ہیں، تیر نکالتے ہیں، فال. رجس، ناپاک اور پلید اور گندا عمل ہے شیطان کے عمل سے. فاجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ وہ آخری حکم ہے جس سے بالکل علی الاعلان، کھل کر صراحتاً واضح طور پر دو ٹوک انداز میں شراب کی حرمت آ گئی. شراب بالکل صاف طور پر حرام کر دیا گیا.
یہ آیت سننے کے بعد پھر کسی مسلمان نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور گھروں میں جو شراب موجود تھی وہ سب بہا دی اور راستوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ تو پہلا حکم سن 3 کے اندر جو آیا وہ ہے شراب کی حرمت۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز ڈاکٹر نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر شراب بند ہو جائے، شراب کا استعمال نہ ہو، تو آدھے پاگل خانے اور آدھے شفا خانے یہ بند ہو جائیں گے۔ آدھے پاگل خانے اور آدھے شفا خانے، اسپتال اور پاگل خانے، یہ چیز، یہ شراب کی وجہ سے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، اسپتالوں میں کچھ جاتے ہیں اور کچھ پاگل خانوں میں جاتے ہیں۔ اسلامی حکم جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں ضرور انسانوں کا نقصان ہے اس چیز کے کرنے میں، اور اس سے رکنے میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ اللہ حکیم۔ بہرحال پہلا حکم شراب کی حرمت۔ دوسرا دیکھیں، یہ ہے وہ 4 آیتیں، سورۃ النحل، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس سے مرحلہ وار آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کی طرف بات گئی ہے، اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت میں اس کا بالکل صراحتاً حرمت کا اعلان۔ آگے دیکھیں، دوسرا حکم آیا، مشرک عورتوں سے نکاح حرام۔ مسلمان کا نکاح کسی کافر مشرک عورت سے جائز نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 221، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم نکاح نہ کرو کسی مشرک عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایمان والی لونڈی باندی خیر بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ تم نکاح کراؤ اپنی بچیوں کا مشرک مردوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک آزاد آدمی سے اگرچہ تمہیں اچھا لگے۔ کیوں؟ یہ کافر مشرک لوگ آپ کی طرف بلاتے ہیں، یہ آپ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح حرام۔ اب یہاں ایک بات ہے، کافر عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اس میں استثناء ہے، کتابی عورتیں۔ کتابی عورتیں معنی یہود کی عورتیں، نصارہ کی عورتیں، ایک مسلمان آدمیوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اجازت ہے، لیکن ہماری عورت سے، مسلمان عورت سے یہودی اور عیسائی نکاح نہیں کر سکتے، اجازت نہیں۔ ایک یہودی آدمی مسلمان ہوا تھا، محمد اسد اس کا نام ہے، بہت بڑا صحافی اور بہت بڑا لکھا ہے اس نے، اب کتاب بھی اس کی چھپی ہے، جو طوفان سے ساحل تک، وہ کیسے مسلمان ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں عرب کے علاقے میں ریل میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ کچھ 2 عربی تھے دیہاتی، تو ریل میں سفر کرتے ہوئے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کھانے کا وقت آیا تو ان کے پاس کچھ چیز بندی ہوئی تھی، انہوں نے کھولی، کھانے لگے اور مجھے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں۔ تو میں نے کہا میں کیوں آپ کے ساتھ کھاؤں، آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ کہا ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم کو ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ ہر ایک کا اکرام کرو، آپ کا ساتھی ہے تو آپ عزت کرو اس کی، اور پھر مسافر ہیں تو مسافر کا ویسے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کا اسلام مجھے نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ کہا آپ کے اسلام میں ہے کہ آپ کا مسلمان آدمی ہماری عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہمارا آدمی آپ کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟
تو دو دیہاتی آدمی تھے لیکن انہوں نے بڑا عجیب جواب دے دیا. کہا دیکھو بات یہ ہے اگر آپ کی کوئی عورت ہمارے گھر میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہماری عورت آپ کے پاس آئی تو اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. تو ہماری طرف سے نہیں جھگڑا. حضرات آپ بتائیں, انصاف کی بات ہے, ہم کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر, ان کی بے ادبی پر غصہ آتا ہے. ہم کو ویسا ہی غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر بھی آتا ہے. ہم کو ویسا ہی غصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر بھی آتا ہے. ہم نہیں قائل ہیں اس بات کی کہ کسی بھی پیغمبر کی توہین کی جائے. دنیا میں حالات ہماری وجہ سے تو نہیں خراب ہے, ہم نے کس پیغمبر کی گستاخی کی اور ان کا معمول بن گیا ہے یہ, اور پھر بھی الزام مسلمانوں پر ہے. عجیب بات ہے. بہرحال قرآن نے پابندی لگائی کہ مسلمان آدمی کسی کافر عورت سے نکاح نہ کرے. اب اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو عجیب بات, کافروں نے